بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کے دو زبردست طریقے۔ شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا حرام؟ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت دو بہترین طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تمام محترم ناظرین آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ محترم ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ باروایت احیال العلوم، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہیں کہ سطر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا ضرور پڑھیں۔ ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہیں گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہرے رہے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ باروایت تفسیر نعیمی، محترم ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے، پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی ستر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جمع مباشرت یا ہم بستری کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جمع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بتانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے ہیں۔
اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورۃ بقرہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہے جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ پاک نے اس آیت سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ سے جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جمع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ باروائے صحیح مسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اسی وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن پاک نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو اور شوہر ہتھکٹ کرے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر ہو۔ اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن پاک نے بھی پسند کیا ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے کہ حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حامل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن پاک نے اور حدیث شریف بھی پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلطی ہے یا نہیں؟ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل کر چکے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستر ہوں، تو ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے، یہ سوال تھا۔
मोहतरम नाज़रीन, हम बिस्तरी करते वक्त औरत मर्द के ऊपर बैठ जाए या मर्द औरत के ऊपर बैठ जाए, ऐसी सूरत में औरतों का समझना ये है कि ये गुनाह का काम है। दरअसल जिस तर्ज़ ज़िंदगी या हमारा समाज या सखावत जो हमारे इतराफ़ में है हम देखते हैं और अपने आबाओ अजदाद से या बुरी औरतों से सुनते हैं, एक बात अपने जहन में बिठा लेते हैं कि बस ऐसे ही होना चाहिए। बीवी शोहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करें या शोहर बीवी के ऊपर बैठकर ये शरई फरीज़ा सर अंजाम देना, तो ऐसा करना हराम नहीं है, बल्कि मर्द के लिए जायज़ है कि वो जिस सूरत से भी चाहे अपनी बीवी से फ़ायदा हासिल करे। शोहर के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी और ज़हर वक्त जायज़ है। शोहर का अपनी बीवी से लज्जत हासिल करने के लिए उसके जिस्म से खेलने में वक्त की किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है, सिवाय चंद चीज़ों के जिनसे शरीयत ने मना किया है। यानी शोहर के लिए अपनी बीवी से हैज़ो नफास के दौरान हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है और ना ही उसके दब्बर में हम बिस्तरी करना जायज़ है। अपनी बीवी से हर तरीके पर फ़ायदा उठा सकते हैं, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी, बस दखूल सिर्फ आगे वाली शर्मगाह में ही होना चाहिए। यानी मर्द की आला तनासल का जो दखूल है वो सिर्फ सामने की शर्मगाह में ही होना चाहिए, जिसमें से कि हैज़ के दिनों में खून आता है। पीछे की जानिब से भी अगर आप हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो पिछली शर्मगाह में नहीं, बल्कि सिर्फ आगे वाली शर्मगाह में, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ये औरतें जो तुम्हारी बीवियां हैं ये तुम्हारी खेतियां हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीवियों को खेतियों से ताबीर किया है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं और अपनी खेतियों में जिस तरफ से चाहो आओ, अलबत्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बीवी की पिछली शर्मगाह में अज़ू तनासल दाखिल करना हराम है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तर्ज पर के पिछली शर्मगाह में दाखिल किया जाए जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी बीवी के दोबर यानी पिछली शर्मगाह में जमा किया तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कुरान की नफ़ी कर दी और फरमा दिया कि ऐसा करने वाले पर अल्लाह का गज़ब होता है। लिहाजा अगर बीवी शोहर के ऊपर आती है या शोहर बीवी के ऊपर आता है या बीवी के पीछे से जो सामने वाली शर्मगाह है उसमें अज़ू तनासल दाखिल किया जाता है, तो ये तमाम तरीके जायज़ हैं और अल्लाह ताला की जानिब से इसमें कोई ममानत की दलील नहीं है, सिवाय बीवी के दोबर में जमा करने के या हैज़ और नफास के दिनों में जमा करने के। बेशक अल्लाह पाक हक बात कहने से शर्म महसूस नहीं करता। लेकिन उतबा का कहना है कि हम बिस्तरी का ऐसा तरीका जिसमें बीवी शोहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करती है, तो ऐसा तरीका शोहर के लिए नुकसानदा है, क्योंकि बीवी शोहर के ऊपर बैठेगी तो बीवी का पानी यानी मादा मुनैया शोहर के अज़ू तनासल पर उतरेगा और ये उसकी अज़ू के लिए ख़तरात का बाइस बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरीके से हम बिस्तरी करना जायज़ और हलाल है, लेकिन शोहर पर लाजिम है कि वो इस तरीके से बचे, क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदा है। बीवी से हम बिस्तरी की बदतरीन कैफियत वो है कि हम बिस्तरी के वक्त शोहर नीचे और बीवी ऊपर हो। कुरान और हदीस के इशारात और तफसीरात से तो इसकी नफ़ी होती है, यानी कि ये जायज़ है, लेकिन इस तरीके से तिबी नुकसान का भी पहलू पोशीदा है, इसलिए कि इस तरीके से शोहर की मनी का अखराज पूरे तरीके से नहीं होता। अज़ू तनासल में उसका कुछ हिस्सा रुक जाता है जो बाद में सड़ता और नुकसान और फसाद की मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेता है। नेज़ इस सूरत में शोहर के अज़ू तनासल में बीवी के अज़ू मखसूसा से बहुत सी रतूबतें आकर जमा हो जाती हैं और ये बात भी मुख्तलिफ पहलुओं से नुकसान का बाइस बनती हैं। इसका मुस्तकिल नुक्स इन अपनी जगह है कि हम बिस्तरी की इस हिब्बत से इसमें तकरार, हमल और बच्चे की पैदाइश का इम्कान बहुत कम रहता है। बीवी से हम बिस्तरी के दौरान शोहर जल्दी फ़रागत हासिल कर लेता है और बीवी को फ़रागत नहीं होती, जिसकी वजह यह है कि औरत फितरी तौर पर मरगूब तबीयत है और उसके अज़ाए जिनसी पोशीदा होते हैं, इसलिए उसके इंजाल में देर लगती है। उसके बरअक्स मर्द गर्म तबीयत और उसके अज़ाए जिनसी ज़ाहिर और बाहर होते हैं, इसलिए वो जल्दी फ़रागत हासिल कर लेता है। बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत के दौरान अगर शोहर पहले ही फ़ारिग हो जाए तो उसे बीवी के फ़ारिग होने तक उसी हालत में बरकरार रहना चाहिए। और दोनों के सुकून और फ़रागत की अहम अलामत ये है कि दोनों को ज़हनी और जिस्मानी इत्मीनान आ जाए। अगर बीवी को सराबी नहीं हुई तो इस हालत में मर्द अलग हो गया तो बीवी के दिल में तस्कीन ना होने की वजह
سے بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی، اور اگر ہر مرتبہ ایسا ہی ہوا تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔